اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات گرامی کو اذیت نہیں پہنچائی جا سکتی. اذیت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائی گئی اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو منع فرمایا. فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت مت پہنچاؤ. اور کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت اللہ کی اذیت ہے. جس بات سے حضور پریشان ہوتے ہیں وہ بات رب کو پریشان کرتی ہے. جس بات سے حضور کو تکلیف پہنچتی ہے اس بات سے اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے صحابہ کرام کو بھی یہ لفظ ارشاد فرمایا کہ میرا حبیب جب تمہیں اپنے گھر میں بلائے دعوت کے لیے تم جاؤ تو دعوت کے لیے جا کر وہاں پہ بیٹھے نہ رہو. جب دعوت ہو جائے کھانا کھا چکو تو پھر وہاں سے اٹھ جاؤ اور اٹھ کے واپس چلے جاؤ. تمہارا دیر تک وہاں پہ بیٹھنا میرے حبیب کو اذیت پہنچاتا ہے. میرے حبیب کو اس بات سے اذیت پہنچتی ہے. اور جب بھی میرے حبیب کے گھر والوں سے ازواج مطہرات سے کوئی بات کرو تو پردے کے پیچھے رہ کے بات کرو. پردے کے پیچھے اگر نہ رہو گے تو اس عمل سے بھی میرے حبیب کو اذیت پہنچتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت کے حوالے سے رب نے فرمایا جس نے میرے حبیب کو اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب اس طرح کے اور بھی واقعات موجود ہیں. حضور نے ایک دن سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا آپ کے گھر میں آواز دی تو اندر سے امام حسین کے رونے کی آواز آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے اور اندر تشریف لے گئے اور تشریف لے جا کر جب دیکھا تو امام حسین رو رہے تھے. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہراء کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ حسین کو رونے نہ دیا کرو مجھے اذیت پہنچتی ہے. حسین کو رونے نہ دیا کرو. حضور نے فرمایا مجھے اذیت پہنچتی ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امام حسین کے رونے سے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے درخت نہ کاٹو مجھے اذیت پہنچتی ہے. مدینہ میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرو مجھے اذیت پہنچتی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کن باتوں سے حضور کو اذیت پہنچتی ہے. اب یہ قرآن کا مضمون آپ نے سنا کہ رب نے صحابہ کرام کو فرما دیا کہ حضور کے گھر میں زیادہ دیر بیٹھنا نہیں. تمہارے بیٹھنے کی وجہ سے میرے حبیب کو اذیت پہنچے گی. تو یہ کیسا مضمون ہے کہ صرف جہاں پہ بیٹھنے سے منع کر دیا گیا حضور کی ازواج مطہرات کے ساتھ بات کرنے سے منع کر دیا گیا. حضرت سیدنا امام حسین کے رونے سے منع کر دیا گیا اور ساتھ یہ فرمایا کہ ان کے رونے سے حضور کو اذیت پہنچتی ہے. وہاں کیا وہ حالت ہوگی جب میدان کربلا کے اندر حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے پورے گھرانے کو دشت کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا اور ان کو تکلیف پہنچا کر ان کا کھانا پانی بند کر کے بھوکے اور پیاسے ان کے گلے کاٹ دیے گئے. اس حال کے اندر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اذیت پہنچائی گئی ہوگی.
حضرت سیدنا امام حسین، آپ کا قتل نفس انسانی کا قتل نہیں، آپ کا قتل اور شہادت عام لوگوں کی طرح کی شہادت نہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے حضرت امام حسین جو شہید کر دیے گئے تو آپ کی شہادت عام لوگوں کی طرح شہادت تھی، اور آپ کی شہادت کی وجہ سے جو نفس انسانی کا قتل ہے یہ بہت بڑا حرام عمل ہے، اس وجہ سے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اصل میں بات یہ ہے عام لوگوں کی طرح کا قتل اور چیز ہے، امام حسین کا قتل اور شہادت اور چیز ہے۔ اگر دنیا کے قتل کو دیکھیں تو وہ پھر بہت دور کی بات ہے۔ امام حسین کو تو میرے نبی نے اپنے جسم کا حصہ فرمایا ہے، اور حضور نے فرمایا یہ مجھ سے ہیں۔ امام علی مقام پہ ظلم اصل میں مصطفیٰ پہ ظلم کیا گیا۔ امام علی مقام آپ کو شہید کرنا شہادت مصطفیٰ ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین جو باطل کے سامنے ڈٹ گئے تو یہ اصل میں دین کا دفاع تھا، اور پورے کا پورا دین جو ہے وہ باطل کے سامنے کھڑا تھا۔ بعض لوگ یزید کو بچانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ نفس انسانی کا قتل بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس کو کفر نہیں کہا جائے گا۔ تو کفر واقعی نہیں کہا جائے گا اگر انسان کا قتل ہو، کسی عام مسلمان کا قتل ہو تو اس کو کفر نہیں کہا جائے گا۔ لیکن یہاں انسانی قتل کے معاملات سے بات بہت آگے کی ہے۔ یہاں پر جو معاملہ ہوا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائی گئی، حضور کے گھرانے کو شہید کر کے، قتل عام کر کے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو گھرانے کے بچے ہیں اور خواتین ہیں ان کو پریشان کر کے، بھوکا پیاسا رکھ کر، ان کے خیموں کو آگ لگا کر، اور ان کو کئی سینکڑوں میلوں پیدل سفر کروایا گیا اور قیدی بنا کر ان کو بیڑیاں پہنائی گئیں۔ یہ صرف نفس انسانی کی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانے کا مسئلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو قرآن کے اندر فرمایا کہ جس نے میرے حبیب کو اذیت پہنچائی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، تو فرمایا کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پہ دنیا اور آخرت کے اندر لعنت ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یزید کو بچانے کے لیے بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کا تو کوئی قصور نہیں، ابن زیاد نے، عمر ابن سعد نے یہ کام کر دیا، تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کی جرأت کیا ہے کہ پیچھے سے حکم کوئی نہ ہو اور وہ اپنی مرضی سے کام کر دیں؟ تو پیچھے سے حدیث رسول کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یزید اس قتل کے اندر اور سانحہ کربلا کے اندر وہ پورا شریک تھا، اور ابن زیاد نے بتا دیا کہ امام علی مقام امام حسین کے قتل کے حوالے سے مجھے دو آپشن دیے گئے، یا ان کو قتل کرو یا پھر خود قتل ہو جاؤ، اور میں نے اپنی جان کو بچایا اور ان کو شہید کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین آپ کا قتل ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گئی، اور حضور کو تکلیف پہنچانا یہ ایسا عمل ہے کہ جو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرما دیا کہ اللہ کا ادب رسول کا ادب ہے، رسول کا ادب خدا کا ادب ہے، رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، رسول کی محبت خدا کی محبت ہے، رسول کی حرمت خدا کی حرمت ہے، رسول کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے، رسول کی بے وفائی خدا کی بے وفائی ہے۔ اسی طرح قرآن کے اندر میرے رب نے فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینا صرف رسول اللہ کو اذیت دینا نہیں بلکہ یہ خدا کو اذیت دینا ہے۔ تو یہاں پہ حضور صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائی گئی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانا ایمان کو ختم کر دینے والا کام ہے۔ میدان کربلا کے اندر دو سوچوں کا ٹکراؤ تھا آپس میں۔ ایک سوچ یہ تھی کہ طاقت ہی حق ہے، اور دوسری سوچ یہ تھی کہ حق ہی طاقت ہے۔ لفظ وہی ہیں لیکن ان کو تھوڑا بدل دیا گیا۔ ایک سوچ کا نام یہ تھا، یزیدی سوچ کا نام، کہ طاقت ہی حق ہے۔ پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، مجھے نہیں پتا آپ کو کتنی سمجھ آ رہی ہے اس بات کی۔ یزید یہ سوچ رہا تھا کہ میرے پاس طاقت ہے، اقتدار ہے، ہتھیار ہیں، فوجیں ہیں، سب کچھ ہے، حکومت ہے۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ طاقت ہی حق ہے، لیکن میرے ایمان کی سوچ یہ تھی کہ طاقت ہی حق نہیں بلکہ حق ہی طاقت ہے۔ ایمان کا خیال اور سوچ یہ تھی کہ طاقت حق نہیں بلکہ حق ہی طاقت ہے۔ اور امام علی مقام بے سر و سامان ہو کر، نہ ہی آپ کے پاس تلواریں، نہ ہی آپ کے پاس فوجیں، نہ ہی آپ کے پاس لشکر، نہ ہی آپ کے پاس جنگی ہتھیار، کچھ بھی نہ تھا۔ اس کے باوجود یزید نے آپ کو شہید کر دیا، آپ کا خاندان اس نے شہید کر دیا، اور شہید کر کے وہ بظاہر جیت گیا، سب کچھ اس نے ختم کر دیا اور جیت گیا۔ لیکن امام علی مقام شہید ہو کر بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، اور یزید آپ کو قتل کر کے ہمیشہ کے لیے مردہ ہو گیا۔ امام علی مقام آپ نے اپنا سارا گھرانہ قربان کر دیا، اور اپنا سارا گھرانہ اور اپنی جان بھی دے کر ہمیشہ کے لیے آپ امر ہو گئے، آپ جیت گئے۔ لیکن جس نے قتل کیا وہ ہمیشہ کے لیے مر گیا، وہ مٹ گیا، اور ہمیشہ کے لیے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ میرے امام نے جیت کا مفہوم ہی بدل دیا۔ امام علی مقام نے جیت کا مفہوم بدل دیا۔ جس نے سب کچھ ختم کر دیا وہ ہار گیا، اور جس نے سب کچھ قربان کر دیا اس کو اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین، آپ کی شہادت ایسی عظیم شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس شہادت کا ذکر امام حسین کی زندگی کے اندر ہی فرما دیا۔ ایک روز پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام حسین کو اپنے گود میں لیے پیار فرما رہے ہیں، تو جبریل امین آ گئے، اور جبریل امین نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی، ان ام الفضل بنت الحارث ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اتانی جبریل فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا یعنی الحسین واتانی بتربۃ من تربتہ حمراء۔ جبریل امی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر حضور کو یہ بات بتا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچائی کہ آپ جس بیٹے سے بڑا پیار فرماتے ہیں اسے آپ کی امت دشت کربلا کے اندر شہید کر دے گی۔ اور پھر میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس جگہ کی مٹی بھی لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کی، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹی حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو عطا فرمائی، اور فرمایا کہ یہ مٹی اپنے پاس سنبھال لو، اور یہ مٹی جب تمہارے پاس تمہاری شیشی کے اندر، برتن کے اندر، اس بوتل کے اندر جہاں تم رکھو گی،
وہاں یہ مٹی جب خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرے حسین کو کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی۔ اب اس کے اندر بھی دو تین باتیں جو نظر آتی ہیں۔ حضور اس بات کو جانتے تھے کہ ام سلمہ اس وقت موجود ہوگی۔ بہت سارے گھر والے شہید ہو چکے، انتقال ہو چکا، دنیا فانی کو چھوڑ چکے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حضرت مولا علی شیر خدا بھی، سیدہ کائنات بھی، امام حسن مجتبیٰ بھی، سب دنیا سے انتقال کر گئے، لیکن حضرت ام سلمہ کو میرے نبی نے یہ مٹی عطا فرمائی اور ساتھ فرمایا کہ اس کو سنبھال لو، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھو میرے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ دشت کرب حضور جانتے تھے کہ یہ موجود ہوں گی، اور یہ اس سن 61 ہجری کے اندر یہ جب واقعہ ہوگا تو ام سلمہ موجود ہوگی اور یہ دیکھے گی کہ کس انداز کے اندر دشت کربلا کے اندر میرے حسین کو شہید کیا گیا۔ اور پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے دیکھا کہ ایک دن آپ نے غور کیا تو وہ جو برتن، جس بوتل کے اندر مٹی تھی وہ خون بن چکی تھی، اور آپ نے بتا دیا مدینہ والوں کو کہ میرے نبی کا فرمان حق ہو چکا، حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا کہ خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر دیکھا کہ آپ کے بال مبارک جو ہیں گرد آلود ہیں اور چہرہ غمگین ہے، اور دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب کے اندر جب میں نے زیارت کی تو داڑھی مبارک پر، سر مبارک پر گرد پڑی ہوئی تھی، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی حالت کس طرح کی ہوئی، کوئی پریشانی ہے؟ تو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صبح سے لے کر دوپہر کے وقت تک کربلا کے میدان کے اندر موجود تھا، اور میدان کربلا کے اندر میرے نواس حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت عباس کو خواب کے اندر آ کے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر عطا فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اس بات کا اعلان فرمایا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ کی باتیں ہیں اور تاریخ کے اندر جھوٹ لکھا ہوا ہے، کون سا واقعہ کربلا، کون سی یہ باتیں، یہ من گڑت واقعہ ہے، وہاں تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا، ایک حادثہ پیش آیا اور اس حادثے کے ذریعے یہ معاملہ سارا ہو گیا۔ تو یہ صرف تاریخ اور واقعات نہیں، میں آپ کو حضور کی حدیثیں سنا رہا ہوں۔ حضور نے اپنی زندگی کے اندر یہ باتیں بتا دی کہ یہ ہوگا، اور بنو امیہ کے اوباش لونڈے، اوباش لڑکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو پاش پاش کریں گے۔ یہ میرے نبی نے اپنی زندگی مبارک کے اندر یہ لفظ ارشاد فرمائے کہ بنو امیہ کے اوباش لونڈے میرے دین کی قدروں کو پامال کر دیں گے اور میرے خاندان کو شہید کریں گے۔ کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے شہزادے حضرت امام علی مقام امام حسین، ساری دنیا کے اندر جتنی بھی شہادتیں ہوئیں ان تمام شہادتوں کے اندر اگر منفرد شہادت دیکھنی ہے تو وہ میرے امام کی شہادت ہے۔ اس جیسا نہ پہلے کوئی واقعہ آیا اور نہ بعد میں کوئی ہوگا، کیونکہ اگر کوئی اس جیسا ہوگا تو واقعہ اس طرح کا ہوگا۔ امام حسین، اب ساری دنیا کے اندر لوگوں نے، کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، کسی نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، لیکن آج تک آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا اور نہ ہی سنیں گے کہ کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ کیا ہو، کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ کیا ہو۔ دنیا میں بڑے بڑے دعوے ہوتے رہے مگر حسین ہونے کا دعویٰ آج تک کسی نے نہیں کیا۔ اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو کیسے کرے گا؟ وہ خاندان لٹائے،
بچوں کو قربان کروائے تو حسین بن کے دکھائے۔ حسین کی شان جو ہے یہ منفرد شان ہے۔ امام علی مقام آپ کا سر تن سے کٹ گیا، پھر بھی آپ تلاوت قرآن فرما رہے ہیں۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی تلاوتیں ہوتی رہیں، بڑی بڑی تلاوتیں ہوتی رہیں۔ سیدہ کائنات لوریاں دیتی تو قرآن کی لوریاں دیتی، دودھ پلاتی تو قرآن کی لوریاں دے کر دودھ پلاتی۔ آپ جب بھی جھولے جھلاتی تو قرآن کی لوریاں دے کر جھولے جھلا دیا کرتی۔ امام علی مقام امام حسین آپ نے پھر فرما دیا، اماں تو نے مجھے جھولے جھلائے تو قرآن پڑھ کے، تو نے مجھے لوریاں سنائی تو قرآن پڑھ کے، دودھ پلایا تو قرآن پڑھ کے۔ اب میں بھی بتا دوں گا کہ قرآن میں نے کیسے سیکھا ہے اور کس طرح اس کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ مدینہ سے چلے تو قرآن پڑھتے ہوئے چلے، مکہ سے چلے تو قرآن پڑھتے ہوئے چلے، میدان کربلا میں پہنچے تو قرآن پڑھتے ہوئے پہنچے، اپنی اولاد کو قربان کیا تو قرآن پڑھتے ہوئے قربان کیا۔ علی اصغر کی شہادت ہوئی تو قرآن پڑھ رہے ہیں، علی اکبر کی شہادت ہوئی تو قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت عباس کی شہادت ہوئی تو قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت قاسم کی شہادت ہوئی تو حسین قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اپنی جان کا نذرانہ رب کی بارگاہ میں جب پیش کیا تو قرآن کا نذرانہ پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نذرانہ پیش کیا، اور سر اپنے تن سے جب کٹ گیا، نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا گیا، تو پھر بھی تلاوت قرآن کرتے ہوئے، اور کوفے کے بازاروں کے اندر جب لے گئے نیزے کی نوک پہ چڑھا کے، تو دنیا نے دیکھا کہ سر حسین سے اور لب حسین سے اس وقت بھی تلاوت قرآن جاری و ساری تھی۔ قرآن حسین سے جدا نہیں اور حسین قرآن سے جدا نہیں۔ حسین قرآن کے ساتھ ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے، حسین قرآن سے جدا نہیں، قرآن حسین سے جدا نہیں۔ جس مقام پہ دیکھو، بچپن کے اندر دیکھو تو پھر بھی قرآن کی لوریاں ہیں، جوانی کے اندر دیکھو تو پھر بھی قرآن کی تلاوت ہے، اور اگر شہادت کے وقت دیکھو تو پھر بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ میرے سخی حسین دی شان ویکھو، ایسا رتبہ دے کسے نے پایا ہی نہیں۔ لکھاں ہوئے شہید جہان اندر، پر سجدے وچ کسے سیس کٹایا ہی نہیں۔ اپنے رب نو راضی کرن خاطر حداں اتے کسے بال کہایا ہی نہیں۔ ممبراں اتے تے سارے قرآن پڑھ دے، چڑھ کے نیزے تے کسے سنایا ہی نہیں۔ امام علی مقام امام حسین آپ نے قرآن کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو ثابت کر دیا۔ یزید نے آپ کو میدان کربلا کے اندر آپ کو شہید کر دیا اور یہ سمجھا کہ میں نے معاملے کو ختم کر دیا، اس بات کو ختم کر دیا۔ اب حسین میرے نبی کے پھول ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ، حسین میرے نبی کا پھول ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحسن والحسین ہما ریحانتین من الدنیا، فرمایا کہ یہ حسن اور حسین دنیا کے اندر میرے پھول ہیں، دنیا کے اندر میرے پھول ہیں۔ اب پھول، گلاب کا پھول جب اپنی پتیوں کے ساتھ بند ہوتا ہے تو اس کی خوشبو جو ہے ایک محدود دائرے تک ہوتی ہے۔ گلاب کے پھول کو اگر پتیوں کے ساتھ ملا ہوا بند دیکھیں تو محدود دائرے تک اس کی خوشبو ہوگی، اور جب اس کی پتیوں کو توڑ کے بکھیر دیا جائے تو وہ خوشبو بھی بکھر جاتی ہے، پہلے سے بڑھ جاتی ہے، اس کی خوشبو ایک جگہ نہیں رہتی، اس کی خوشبو کا دائرہ پھر بڑا ہو جاتا ہے، خوشبو پھر بڑھ جاتی ہے۔ یزید لعین نے یہ چاہا کہ اس پھول کو مسل دیا جائے گا، اس کو توڑ دیا جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا، مسل دیا جائے گا تو خوشبو ختم ہو جائے گی، لیکن اسے پتا نہیں تھا یہ کوئی دنیا کا پھول نہیں، یہ تو محمد کا پھول ہے۔ اس کو مسلنے سے، اس کو توڑنے سے، اس کو بکھیرنے سے جو خوشبو پھیلے گی وہ صرف ایک جگہ پر نہیں، ایک علاقے کے اندر نہیں، ایک ملک کے اندر نہیں،
بلکہ جب اس کو توڑا گیا، اس کو مسلا گیا، اس کی پتیاں بکھیر دی گئیں، تو پھر اس کی خوشبو کسی ایک علاقے میں نہ رہی، اس کی خوشبو پوری دنیا کے اندر پھیلنے لگی۔ بغداد کے اندر دیکھو تو اس کی پتی موجود ہے جن کو غوث اعظم کہتے ہیں، وہ پھر اس پھول کی خوشبو دینے لگے۔ اجمیر کے اندر دیکھو ہند الولی خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسین کے پھول کی خوشبو دینے لگے۔ لاہور کے اندر دیکھو داتا گنج بخش علی اجمیری حسین کے پھول کی خوشبو دے رہے ہیں۔ پاک پتن میں دیکھو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر حضور حضرت حسین کے پھول کی خوشبو بکھیرنے لگے۔ کراچی کے اندر دیکھو حضرت شاہ عبداللہ غازی، حضرت کلندر بابا اولیاء اور حضرت مجدد الفسانی، پوری دنیا کے اندر امام حسین کو جب کچل دیا گیا، مسل دیا گیا، گلاب کے پھول کو توڑ دیا گیا، تو پوری دنیا کے اندر حسین کے پھول کی خوشبو مچلنے لگی، پھیلنے لگی، اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ محمد کا پھول دنیا جیسا نہیں، اس پھول کے اگر قریب آؤ گے تو خوشبو اور دنیا میں پھیلتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے امام علی مقام امام حسین کو جو عظمت شان عطا فرمائی وہ دنیا میں کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ میرے نبی نے فرمایا یہ میرے پھول ہیں، ان کا تعلق کسی دنیا کے پودے سے نہیں تھا جو بغیر پانی کے ختم ہو جاتا۔ یہ تو محمد کے پھول ہیں، نہ مصطفیٰ نے ختم ہونا ہے اور نہ مصطفیٰ سے نکلی ہوئی شاخیں جو پھول ہیں انہوں نے ختم ہونا ہے، ان کی جڑ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ بھی باقی رہے گا، حسین بھی باقی رہے گا۔ کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی، اس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔